السلام على سمجھا کرو اس خاک کو اے لاڈلی بستے بالی کبھی یوں ہی نہیں پہنا کرو بی بی پہلو میں کبھی کچھ دیر کو یہ فیض کرو ہم نہ رہیں گے باقی نہ رہے ہاتھ کوئی رکھنے کو سر پہ سوچا کرو بی بی عادت ذرا تنہائی میں رہنے کی بھی ڈالو تصویر تصور میں اسیری کی بنا لو محمد وآل محمد صلوات برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات محمد وآل محمد بلند تر صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اراکین محفل شہدائے کربلا پنجابی کلب خالد مولانا محترم سید ابو طالب طلعت بھائی صاحب کے تہ دل سے مشکور ممنون ہے کہ انہوں نے ہماری دعوت کو قبول کیا اور یہاں تشریف لائے اور اس اشرف مجلس سے خطاب کیا. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگوں نے مولانا کے مجلس سے فیضیاب ہوں گے اور ہم مولانا صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ اگلے آنے والے سالوں کے لیے ہماری دعوت قبول فرمائیں تاکہ ہم ان کے علم سے مزید فیضیاب ہو سکیں. برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات ہم اراکین محفل شہدائے کربلا خالد کی جانب سے تمام قاری حضرات، مرثیہ خاں، نوآ خاں اور ساؤنڈ سسٹم والے، ایس ایم ٹی اسکرین، اسناشری بوائے اسکاؤٹ اور تمام آل انڈیا حضرات، ساتھ ساتھ ہماری میڈیا ٹیم خصوصاً پی سی این اور ہادی ٹی وی کے تہہ دل سے مشکور ہیں کہ جن کی کاوشوں کے باعث یہ مجلس
منعقد کی جا سکی۔ اس کے علاوہ ہم خاص طور پہ شکر گزار ہیں تمام گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ، خصوصاً KMC، DMC، کراچی الیکٹرک، سوئی گیس، ٹاؤن میونسپل کارپوریشن کہ جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا اس فرش اعضا کو بچھانے میں۔ ہم شکر گزار ہیں آغا خان جماعت خانے کے کہ جن کے خصوصی تعاون کی وجہ سے ہم یہاں پہ مجلس منعقد کر سکے، اور ہم ساتھ ساتھ اہل محلہ کے بھی شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے ہمارے ساتھ خاص تعاون کیا اس فرش اعضا کو بچھانے میں۔ ہم آخر میں اب آپ سب سے گزارش کروں گا ایک سورہ فاتحہ کے لیے تمام شہداء، مرحومین، مراجع اکرام، بالخصوص ہمارے بانی جناب رضا حسین سلیمان آغا، ان کی فیملی، اور جناب محمد حسین ٹکیڑیا اور ان کی فیملی کے لیے۔ محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد والے بیت محمد صلوات۔ خانواد رسالت پر بلند صلوات۔ بر حبیب خدا خاتم الانبیاء آواز بلند صلوات۔ سعودی امام زمانہ علیہ السلام بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ، ثم الصلاة والسلام علی عبدہ وامین وحیہ وخاتم رسلہ سیدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. بہرحال ایک طریقہ ہے، من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. جو خدا کی مخلوق کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ خدا کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا. تو سب سے پہلے میں ظاہر سی بات ہے کہ شکریہ ادا کر دیا گیا انتظامیہ کی اور یہاں کی کمیٹی کی طرف سے، لیکن آپ سب کا بھی میں شکریہ ادا کروں گا کہ بڑے حوصلے سے اور بڑی ہمت اور صبر کے ساتھ آپ نے اس موسم میں اس کیفیت کے ساتھ یہاں پر مجلسوں کو سنا. اور انشاءاللہ میری دعا ہے کہ جس ہستی کے لیے آپ یہاں پر آئے، پرسہ دیا، اس ہستی کے ورثاء، آباء و اجداد، 9 امام جو سید الشہداء کی نسل سے ہیں اور جن کی نسل سے سید الشہداء ہیں، اور سید الشہداء کے برادر حضرت امام ابی محمد حسن بن علی، رسول اللہ، جناب خدیجہ، تمام کے تمام آباء و اجداد، جناب فاطمہ بنت اسد، حضرت ابو طالب، سب آپ کے لیے عالم غیب سے دعا کریں. اور ایک بہرحال شکریہ میں ادا کروں گا کہ جو ہمارے مائک لگانے والے برادر ہیں، کہ آپ لوگوں کو شکایت ہوتی تھی، لیکن جب شکایت آپ کی پہنچائی گئی تو یہ اس طرح سے اس مائکروفون اور مائک کو منظم طریقے سے رکھتے ہیں کہ نہ مجھے کوئی تکلیف اور دقت ہوتی ہے نہ آپ کو. تو اس وجہ سے ان کے لیے بھی ایک شکریہ کا ایک فریضہ بنتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ
اسکاؤٹ ہیں، ہمارے بچے اور بچیاں یہاں پر فریضے کو انجام دے رہے ہیں، اور یہ آپ کے سامنے نہیں ہے، کوئی ان کو نہیں دیکھ رہا، لیکن اگر یہ نہ ہو تو یہاں پر مجلس منعقد کرنا مشکل ہو جائے۔ اسی طرح سے بلڈنگ کے جو مومنین ہیں، اور مجھے نہیں پتہ کتنے ادارے اس وقت شامل ہیں حکومت کے، ملک کے، صوبے کے، اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں یہ ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں آتا ہے یہ علاقہ، کہ کمشنر صاحب، ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر، تھانے کے ایس ایچ او صاحب، کون سے ڈی ایس پی، ایس ایس پی، جن جن کا یہ علاقہ لگتا ہے، اسی طرح سے بلدیہ KSC کا ذکر کیا گیا، کراچی گیس کمپنی کا، اسی طرح سے بلدیاتی ادارے، صوبائی ادارے، ضلعی ادارے، ڈویژن کے ادارے، صوبائی حکومت، جو شخص، جو ادارہ، پولیس کے جوان، اگرچہ مجھے رینجرز کے جوان نظر نہیں آتے، لیکن یقیناً وہ بھی اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں، اگر یہاں پر نہیں تو کہیں پر بھی، تو پولیس، رینجرز، دیگر جو ہمارے ملک کے ادارے ہیں جو پوری جانفشانی کے ساتھ کام کر رہے ہیں کہ یہ محرم امن و امان کے ساتھ گزر جائے، ان تمام حکومتی اداروں کے لیے میں دعا گو ہوں۔ اگرچہ میں نام اس وجہ سے نہیں لے رہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے علم نہیں ہے کہ کتنے ادارے، بہرحال، اور اس میں جو ایجنسیز ہیں ان کی اپنی خدمت ہے کہ جو اپنے کاموں کو کر رہی ہیں بر وقت اطلاع رسانی کے وہ تمام مسائل کے جو کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نپٹا جا سکے، اور نہ جانے کتنے ادارے ہیں، ان سب کا میں شکریہ ادا کروں گا، اور دعا گو ہوں صدقے دل سے شب عاشور کہ پروردگار ان کو پنجتن کی بارگاہ سے بہترین اجر عنایت فرمائے، اور ان کے تمام گناہ معاف فرمائے، ان کے تمام مرحومین و مرحومات جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائے، اور جو ان کے اعزہ اقربا ذوی الحقوق موجود ہیں پروردگار ان کو صحت، سلامتی، تندرستی عطا فرمائے، اور وہ اسی طرح سے جانفشانی کے ساتھ، حوصلے، ہمت اور صبر کے ساتھ سید الشہداء کی عزاداری کی خدمت کرتے رہیں۔ ہماری گفتگو اس آیت کے ذیل میں چل رہی ہے کہ ہم نے امانت کو پیش کیا۔ خداوند تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کس کو پیش کیا؟ آسمان، زمین اور پہاڑوں کو۔ انہوں نے لینے سے انکار کر دیا۔ حملہ الانسان، انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا، اور جب اٹھایا تو انہ کان ظلوما جہولا، یہ جو امانت جس نے اٹھا لی یہ ظالم ہے اور جاہل ہے۔ اور 2-3 دفعہ یہ آیت آپ کے سامنے آئی، لیکن بہرحال اس آیت پر گفتگو اس سے زیادہ ہونی چاہیے تھی، لیکن بہرحال اس آیت کے بعد والی آیت کہ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، کہ پروردگار عالم اسی امانت الہی کے اٹھانے، احترام کرنے، قبول کرنے، اس امانت الہی کے نظام کو قبول کرنے کی بنیاد پر ہی منافق مردوں اور منافق عورتوں کو عذاب دے گا، مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے گا۔ اور اسی امانت کی بنیاد پر خداوند تبارک و تعالیٰ مومنین و مومنات کے اوپر کیا کرے گا؟ توبہ ان کی قبول کرے گا۔ خداوند تبارک و تعالیٰ غفور اور رحیم ہے۔ تو یہ امانت ایک بڑی اہم چیز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس امانت پر عقیدہ رکھنا، اس امانت کو ماننا، اس امانت کے وجود کا اقرار کرنا، یہ تمام کی تمام چیزیں وہ ہیں جو خدا کی توبہ اور ہماری توبہ خدا کی بارگاہ میں قبول کروانے کا سبب بنیں گی۔ اشارہ کروں اور آگے بڑھوں، 14 امتحانات آپ سب کو یاد ہیں، اور اس سے آپ سمجھ جائیں گے کہ امانت الہی کا مطلب کیا ہے۔ کہ جب وہ یہودی آیا تھا اور جناب امیر سے پوچھا تھا کہ یہ بتاؤ کم امتحنک اللہ فی حیات نبیکم وکم امتحنک اللہ بعد مماتہ یا بعد وفاتہ، جب تمہارا نبی چلا گیا کیا امتحان دیا، کتنا دیا، اور جب زندہ تھا تو کتنا امتحان دیا۔ یاد آ گئی آپ کو روایت؟ 14 امتحان تھے، ہم اس میں سے 3 امتحانات پر، وہ بھی نہایت عجلت کے ساتھ اور جستہ گریختہ دوڑتے بھاگتے میں ہم نے اس امانت ان امتحانات میں سے 3 امتحانات پر گفتگو کی جناب امیر کے۔ آپ کو یاد ہے جناب امیر نے کیا کہا تھا؟ جناب امیر نے فرمایا تھا کہ بحق اللہ الذی لا الہ غیرہ لئن اجبتک بحق عما سألت عنہ، اگر تجھے سچ جواب دوں جو تیری کتابوں میں لکھا ہے تو مجھے یہ قسم دے رہا ہوں میں تجھے، لتقرن ولتسلمن، تو اسلام لے آئے گا، اقرار کرے گا۔ خوب توجہ کیجئے کہ جو رسول کے واقعات کو دیکھ کر اسلام اور ایمان نہیں لایا، قرآن کو دیکھ کر اسلام اور ایمان نہیں لایا، جناب امیر فرما رہے کہ میں اگر تجھ سے یہ ثابت کر دوں کہ میرا اپنے زمانے کے نبی کے ساتھ یہ رابطہ تھا تو یہ بھی ایک دلیل ہے کہ تو ایمان لے آئے گا، یعنی میں بھی امانت الہی ہوں، اگر تو میرے فضائل کو مان کر ایمان لے آئے گا
تو اسی فضائل کو مان کر ایمان لانے کی بنیاد پر خدا تیری توبہ کو قبول کرے گا. مجھے ہٹا کر اگر اسلام لائے گا نہ تیری توبہ قبول ہوگی نہ عمل قبول ہوگا. اس بات سے یہ اندیا اور اشارہ ملتا ہے. اب یہاں پہ ایک سوال ہے، وہ یہ کہ گفتگو کو کس طرح سے شروع کیا جائے اور گفتگو کس طرح سے بیان کی جائے. پچھلے سالوں میں کئی دفعہ بھی میں نے اس خطبے کو پڑھا تھا کسی نہ کسی حد تک اس حصے کو، اور اس دفعہ پھر 2-4 جملے اس خطبے کے پڑھوں گا. وہ یہ کہ راوی کہتا ہے کہ خراسان میں تھے ہم، مرو میں، امام رضا اپنے گھر میں. امام نے کہا تھا خراسان جب آؤں گا میں تو بادشاہ سے کہا تمہارے محل میں نہیں رہوں گا، مسجد میں رہوں گا. جمعے کی نماز پڑھ کے ہم گئے، امام اپنے گھر میں تھے. تو امام سے میں نے کہا کہ جمعے کی نماز کے بعد ہم بیٹھ گئے تھے اور میں نے امام کو بتایا فتذاکرنا امر الامامہ، ہم نے مذاکرہ کر رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے امامت کے بارے میں، امامت کیا ہے. اور پھر میں نے بتایا ذکر تو اختلاف القوم فی ہے، میں نے بتایا ابن رسول اللہ امامت پہ ہم گفتگو کر رہے تھے اور بڑا اختلاف تھا. کوئی امامت کی تعریف ڈیفینیشن کچھ دے رہا ہے، کوئی کچھ دے رہا ہے. اور یہ ایک بات آپ اپنے ذہن میں رکھیے کہ آپ مجلسوں میں جب جائیں تو مجلس کو کس کسوٹی پر آپ پرکھیں. اہم ترین سوال ہے ہر دور کا، آج کے دور کا. میں ایک کسوٹی بتاؤں آپ کو کہ جو امامت کو بیان کرے مجلس مقرر اس طرح سے کہ جس طرح سے رسول خدا نے بیان کیا، امامت کو اس طرح سے بیان کرے کہ جس طرح سے زیارت عاشورہ، جامع کبیرہ، آل یاسین، مولا کائنات کی 10 زیارتیں، سید الشہداء کی زیارتیں، اس طرح سے بیان کرے امامت کو تو کسوٹی پر پورا اترا. دوسرا مسئلہ وہ یہ تھے فضائل کا چیپٹر، یہ تھا فضائل کا عنوان. دوسرا کس کسوٹی پر پرکھیے، مصائب سید الشہداء کو ایک آلہ، ایک اوزار، ایک وسیلہ تو نہیں سمجھ رہا. اشک سید الشہداء وسیلہ نہیں ہے، بذات خود مطلوب پروردگار ہے. اگر کہیں سے آپ کو بو آئے کہ یہ آنسو اس لیے کہ آپ وہاں تک پہنچے، ہاں آنسو اس لیے کہ ہم امام حسین تک پہنچے، آنسو اس لیے کہ شفاعت ملے، آنسو اس لیے ہیں کہ ہم پڑوس میں رہے آئمہ کے. لیکن اگر کسی اور ان اہداف اور منازل کے علاوہ، ان مقاصد کے علاوہ جو احادیث میں بیان کیے گئے ہیں سید الشہداء اور آئمہ پر گریے کے، ان سے ہٹا کر اگر بیان کرے تو یہ 2 کسوٹیاں ہیں. اس سے زیادہ میں بات نہیں کر سکتا. تو سمجھیے گا کہ جس امانت کو، حضور امانت ہوتی کیا ہے، میں پہلی مجلس میں عرض کر چکا، دوسری مجلس میں عرض کر چکا، یہ آپ کو دے رہا ہوں جیسی دے رہا ہوں ویسے ہی چاہیے. خدا نے امانت دی رسول خدا کو کس عنوان سے؟ دیکھو ان 12 کے قدموں کی خاک کے برابر بھی کوئی نہیں ہے، ان 12 کے برابر کوئی نہیں ہے. اب اگر آپ جائیں 4 گھنٹے ماتم بھی کریں، 10 گھنٹے گریہ کریں، لیکن جس امامت کے تصور کا لے کر اٹھیں وہ کسی عالم سے ذرا 2-4 بالش آگے ہو، مراجع سے 19-20 کا فرق ہو، یہ وہ امانت ہی نہیں ہے جو رسول خدا کو ملی تھی بطور امامت. لہٰذا آپ دیکھیے کہ کون سی امانت آئی ہے. چھٹے امام فرماتے ہیں اپنے شاگرد سے مخاطب ہو کر کہ ان امر الامامہ، امامت کا جو امر ہے، نزلہ، عجیب جملہ ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا اس امامت کو جبرائیل کے ذریعے، اور جبرائیل نے آ کر دیا رسول خدا کو، اور رسول خدا نے امیر المومنین کو، اور امیر المومنین نے جس کو دینا تھا دی امامت. سر من سر اللہ، امر من امر اللہ، خدا کا ایک راز ہے، خدا کا ایک امر ہے یہ امامت. کس رازداری کے ساتھ غیب سے اتری، جبرائیل کے بعد رسول خدا جناب امیر اور جناب امیر کی اولاد میں آئی. وانتم تتکلمون بہ فی الطرق والشوارع، اور تم امامت کے بارے میں چوراہوں پر، بازاروں میں، گلیوں میں کھڑے ہو کر گفتگو کرتے ہو. کتنے لوگوں کی غلطی کی جانب چھٹے امام نے توجہ مبذول کرائی. تو اس بات کا آپ سمجھیے. اچھا خیر یہ آیا امام کے پاس. عجیب بات یہ ہے کہ جمعے کی نماز ہو رہی ہے مسجد میں، آپ کوئی بچہ پوچھے گا بے چین ہو جائے گا، امام جمعے کی نماز پڑھنے نہیں گئے. آ سکتا ہے امام جمعے کی نماز پڑھنے نہیں جاتا، پڑھانے جاتا ہے.
خوب توجہ کیجیے. خیر بہرحال یہ کیونکہ وہ بچے پوچھتے ہیں یہاں پر بات آ گئی. جب اس نے گفتگو کر لی فتبسم، امام نے تبسم فرمایا، مسکرائے. کہا کہ امر امامت دین میں سے ہے کہ نہیں ہے؟ ان امر الامامہ من الدین ام لا، یہ بتاؤ کہ دین کا جو امر ہے، امامت کا جو امر ہے وہ دین میں سے ہے کہ نہیں ہے؟ کہا کہ ہے. کہا کہ قرآن میں خدا فرماتا ہے ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے قرآن میں کوئی چیز میں کمی نہیں چھوڑی ہے بتانے میں. کہا جی فرماتا ہے. قرآن فرماتا ہے لا رد ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک و تر اس میں ہے. کہا جی فرماتا ہے. قرآن میں یہ آیت ہے آئی ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، ہم نے آج تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا. کہا کہ جی دین کو مکمل کیا خدا نے. جی امامت دین میں سے ہے. تو تم کیوں گفتگو کر رہے تھے امامت پر؟ قرآن سے کیوں نہیں پوچھا؟ اور اس کے بعد پھر امام نے وہ خطبہ دیا، عجیب و غریب خطبہ، کہ بلغاء، فصحاء، شعراء، ادباء، خطباء، حکماء، علماء، یہ تمام کے تمام. اب ان میں سے ہر ایک کے اوپر گفتگو. بلغاء کسے کہتے ہیں؟ شعراء کسے کہتے ہیں؟ خطباء کسے کہتے ہیں؟ شعراء کسے کہتے ہیں؟ حکماء کسے کہتے ہیں؟ فصحاء کسے کہتے ہیں؟ جو بڑی اچھی گفتگو کر سکتا ہو، واضح کل فصاحت پر گفتگو گزری. بلغاء کسے کہتے ہیں؟ جو بڑے بہترین لفظ کا انتخاب کرے معانی کو پہنچانے کے لیے. شعراء کس کو کہتے ہیں؟ جو ہر بات کو شعر کے ڈھانچے میں، سانچے میں ڈھال لے. علماء کس کو کہتے ہیں؟ جس کے اندر صبر بہت ہو. خطباء کس کو کہتے ہیں؟ جو تقریر کرے، جو موضوع دے دیجیے اس پر تقریر کرے. امام نے کہا قلت الالسن وعایت وتقاصرت، یہ عاجز ہو چکے ہیں. وعجزت، یہ عاجز ہیں، قاصر ہیں، بے دست و پا ہیں، گھگھیا رہے ہیں، لرز رہے ہیں، پریشان ہیں، زبانیں گونگی ہو چکی ہیں کہ امام معصوم کے اوصاف میں سے کسی ایک وصف کے بارے میں رتی برابر گفتگو کر سکیں. اور تم مسجد میں آپس میں بیٹھ کے گفتگو کر رہے تھے. والامام بحیث النجم من ید المتناولین، امام کی مثال ستارے کسی ہے. زمین پر جو کھڑے ہو کر، کیا ستارے کو تم پکڑ سکتے ہو؟ نہیں پکڑ سکتے. امام کی مثال ایسی ہی ہے کہ جس طرح سے تم امام کو اپنے علم کے مطابق، اگر تم یہاں زمین پر کھڑے ہو کر ستارے تک تمہارا ہاتھ پہنچ جائے، اگر پہنچ جائے تو دیکھو یاد رکھنا پھر تم امام کی امامت کو سمجھ سکتے ہو. اور اس کے بعد امام نے ایک آخری جملہ فرمایا، من غیر تعب ولا اکتساب، من الرزاق المفضال، پروردگار عالم، وہ پروردگار کہ جو رزق دیتا ہے مفضال، فضیلت کے ساتھ بنا مانگے. اس نے امام کو یہ تمام تحفے دیے. من غیر تعب ولا اکتساب، امام نے مرتبہ امامت تک پہنچنے کے لیے کوئی محنت نہیں کی ہے. آسان جملہ ہے. اس کا مطلب کیا امام کہنا چاہتے ہیں؟ یعنی دیکھو، اگر تم عبادت کرتے کرتے مر جاؤ کروڑوں سال تک، یہ اپنے ذہن میں خیال بھی نہ لانا کہ تم امام کے کسی مرتبے تک پہنچ جاؤ گے. تمہارا امام معصوم کا اس چیز میں کہ اسے خدا امام بنائے، اس کی عبادتوں کی بنیاد پر نہیں بناتا امام. یہ اہم ترین مسئلہ ہے. تو پھر یہ امام بناتا کیوں ہے؟ خوب توجہ کیجئے. اگر آپ کو امام بننا دیکھنا ہے، اس سے پہلے آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ خدا رسول کیسے بناتا ہے. دعائے ابراہیم کو دیکھیے. ابراہیم نے رسول خدا کی ولادت سے کئی 100 برس پہلے، 1000 برس پہلے دعا کی کہ پروردگار ربنا وابعث فیہم رسولا، ان میں ایک رسول کو بھیج، حکمت سکھائے، قرآن کی تعلیم دے، تلاوت کر کے سکھائے. خدا نے ابراہیم کی دعا کو سنا. خوب توجہ کیجیے گا. جب تک آپ اس مرحلے کو آج کے اچھی طرح سے نہیں سمجھ پائیں گے، آپ امانت الہی کو نہیں سمجھیں گے. اور مجھے پتا ہے کہ گفتگو خشک ہو رہی ہے، لیکن بہرحال میں زیادہ دیر نہیں اس موقع پہ اس موضوع پر رکوں گا، آگے بڑھ جاؤں گا. یعنی امام کو خدا اپنے لطف کی بدولت یہ چیز دیتا ہے، عبادت نہیں کرتا. اب چونکہ آپ کے چہرے پر بے چینی کے آثار ہیں، لہٰذا میں اپنی بڑی سادی سی دلیل دوں، اور پہلے بھی شاید دلیل دے چکا ہوں اسی عشرے میں اور اس سے پہلے بھی، کہ ابھی وہ بچہ دنیا میں نہیں آیا ہے کہ جس بچے کی مادر گرامی ولادت سے پہلے خدا کو واسطہ دے رہی ہے خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر. اگر خدا کی بارگاہ میں عزت عبادتوں کی بنیاد پر ہی ہوتی تو اس بچے کا واسطہ کیوں؟
اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند تبارک و تعالی بہت پہلے سے بعض اولادوں پر ان کے پیدا ہونے سے پہلے ایسی نظر رکھتا ہے کہ اگر اس بچے کی ماں ولادت سے پہلے اس بچے کی خدا کو قسم دے تو دیوار کعبہ شق ہو جائے. اور دیوار کعبہ کس طرح سے شق ہو؟ دیکھیے مجھے نہیں پتا یہاں پر سول اور آرکیٹیکٹ بیٹھے ہیں کہ نہیں بیٹھے, یہاں پر بلڈنگ کنسٹرکشن سے متعلق لوگ بیٹھے ہیں کہ نہیں بیٹھے. اگر 4 اینٹیں گر کر زمین پر گر جاتی بڑی بات نہیں تھی, وہ نا بڑی بات. میں آپ کو سمجھاتا ہوں نکتہ کیا ہے اس معجزے میں نے کیوں کہا انجینئر بیٹھا ہے. ایک چوکور گھر ہے, کمپیکٹ, گڑی ہوئی ہیں, جڑی ہوئی ہیں, ٹھسی ہوئی ہیں, ٹھکی ہوئی ہیں اینٹیں. جب دیوار کعبہ شق ہوگی تو اتنا تو شق ہونا چاہیے کہ ایک خاتون بڑے سکون سے گزر جائے. جب دیوار کعبہ شق ہوگی تو دائیں اور بائیں دیوار پر بوجھ تو آئے گا. عجیب طرح سے شق ہوئی دیوار کہ نہ دائیں دیوار گری, نہ بائیں دیوار گری, نہ پشت والی دیوار گری. اسے کہتے ہیں معجزہ. اور معجزہ دیا گیا کس بچے کا؟ جس نے ابھی دنیا میں قدم نہیں رکھا. یہ بات فرمانا چاہ رہے حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام. لہذا اب یہاں پہ جو گفتگو ہے, درود پڑھیں محمد آل محمد. میں مجلس کے بعد دعا کر رہا ہوں, مجلس سے پہلے نام لے کر, اسے نام پڑھا نہیں جا رہا. ساحل عباس کھیڑو, ساحل عباس کھیڑو ولد قادر بخش کھیڑو. 2 دن پہلے مجلس میں آ رہے تھے, ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وینٹیلیٹر پر ہیں. پروردگار سے مجھے بڑا دکھ بھی ہوا, اچھا ہوا میں نے کھول کے پڑھ لیا, اور خدا آپ کو جزائے خیر دے. جی ہمارے برادر نے بتایا وینٹیلیٹر پر ہے یہ نوجوان, تو مجھے بھی دکھ ہوا, یقیناً آپ کو بھی دکھ ہوا ہوگا. پروردگار سے دعا ہے کہ شب عاشور ہے, سید الشہداء کی آبرو اور عزت کے صدقے میں تمام جتنے بھی عزاداران سید الشہداء ہیں وہ پروردگار عالم ان کو شفا کامل عاجل عنایت فرمائے انشاءاللہ. اور آپ سب سے دعا ہے کہ جب بھی یاد آئے اس نوجوان کو ضرور یاد کیجیے گا. نام یاد رہے یا نہ رہے, امام حسین کو نام اچھی طرح سے یاد ہے اس بچے کا. لہٰذا سید امیر المومنین نے ایک جملہ کہا ہے نہج البلاغہ میں. وہ یہ کہا ہے کہ اب کیا ہو گیا سلسلہ جو میں آپ کو لے کے چلنا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ ولادت سے پہلے خدا کی عنایت, خدا کی توجہ امام کے وجود کے ساتھ جڑ جاتی ہے. دوسری دلیل کیا ہے؟ جب آدم جنت سے زمین پر آئے تھے, نہ رسول خدا دنیا میں تھے, نہ سیدہ, نہ علی, نہ حسن, نہ حسین. پنجتن کے صدقے میں دعا مانگی تو توبہ قبول ہوئی. اس بات کو ہضم کیجئے کہ عبادتوں کی بنیاد پر انعام الگ ہے اور انعام کی بنیاد پر عبادتیں الگ ہیں. ورنہ تو ایک ضربت کہاں, معمولی 1 سیکنڈ میں اٹھی اور لگی. اچھا, جب اچھائی میں خدا ایسے نیکیوں کو بانٹتا ہے, 1 ضربت اٹھی اور لگی, افضل من عبادت سقنن الی یوم القیامہ. اچھائی میں اگر یہ ہے تو برائی میں بھی ایسا ہی ہے. وہ 1 ضربت جو 19 رمضان المبارک کو سر اقدس پر اس ملعون نے لگائی تھی, کیا فرمایا تھا رسول خدا نے؟ اشقل آخرین, آخری زمانے کا بدبخت ترین شخص ہے, جہنم سے اس کی گلو خلاصی رہائی نہیں ہو سکتی. اور جس نے قتل کیا, 2 ہستیاں ہیں جن کے بارے میں کہا گیا, ایک تو امیر المومنین اور دوسرے سید الشہداء. آپ کیا پڑھتے ہیں زیارت الشہداء میں؟ سار اللہ ابن سارے, خدا کا خون ہے جناب امیر المومنین, اور حضرت سید الشہداء خدا کا خون ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی ان کا انتقام خدا خود لے گا. آپ یہاں بیٹھے عنایت الہی کو سمجھنے کے لیے. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ان اللہ تعالی جعل الذکر جلاء للقلوب, خدا نے ذکر الہی کو دلوں کی روشنی کا باعث بنایا. آسان جملہ ہے, دلوں کی روشنی کا باعث بنایا. تسمع بعد الوقرہ وتنقاد بعد المعاندہ وتبصر بعد العشوہ بعد الغشوہ. جب ذکر کرتا ہے انسان تو اس کے دل میں نورانیت پیدا ہوتی ہے, تو وہ دیکھتا ہے جو پہلے نہیں دیکھتا تھا, وہ سنتا ہے جو پہلے نہیں سن سکتا تھا.
اور اس کا دل خدا کی بارگاہ میں مطیع ہو جاتا ہے۔ یہ جناب امیر نے فرمایا ذکر کی خصوصیت۔ آج سے آپ ذکر کرنے لگیے خدا کا، خدا آپ کو یہ چیزیں دے گا۔ میں ذکر کرنے لگوں، خدا مجھے یہ طاقت دے دے گا۔ جو ذکر کرے گا اس کے ساتھ یہی ہوگا، خدا کا ذکر کرے گا۔ تو یہ جو امانت الہی رسول خدا کو ملی، خوب توجہ کیجیے گا۔ آپ سے میں نے ایک بات کہی تھی، بڑا سخت امتحان ہے آج آپ کا، یقین کیجیے مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے، لیکن میں کیا کروں۔ یہ جو رسول خدا کو امانت ملی اور رسول خدا نے امیر المومنین حسن حسین سید ساجدین کو دی، اہلیت دیکھ کر دی خدا کے حکم کے مطابق، اور ان ہستیوں نے امتحان دیا۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ وہ جو جناب آمنہ کی آغوش میں حضرت محمد ابن عبداللہ تشریف لا رہے ہیں، وہ جو جناب عبد المطلب کی صلب میں محمد ابن عبداللہ آئیں گے، وہ جو ایک بچہ مکے میں پیدا ہوا یتیم عبداللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو بچہ پیدا ہوا، خوب توجہ کیجیے گا، اس بچے کی جانشینی اہلیت اور قابلیت اور صلاحیت مانگتی ہے۔ ہر ایک کو نہیں ملے گی، علی ابن ابی طالب کو ملے گی۔ تو سوال یہ ہے کہ اس بچے کی جو مادر گرامی جناب آمنہ قرار پائیں تو انہوں نے کیا امتحان دیا؟ اس بچے کے جو پدر بزرگوار جناب عبداللہ تھے، انہوں نے کیا امتحان دیا؟ اور یہ جو نور رسول خدا ابراہیم کی نسل سے اسماعیل میں آیا، اور اسماعیل کی اولادہ سے ہوتا ہوا جناب ہاشم، عبد مناف، عبد المطلب، عبداللہ، جناب آمنہ، فاطمہ بنت اسد، جناب ابو طالب، تو یہ جو اتنی ڈھیروں نسلیں تھیں جن کا ذکر نہ ہم کرتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ ملتا ہے، انہوں نے کون سے امتحانات دیے کہ مثلا یوں ہی آ جائے گا آغوش آمنہ میں محمد ابن عبداللہ، دیوار کعبہ یوں ہی شق ہو جائے گی؟ ابو طالب نے ذکر کس مرحلے پر تھا ابو طالب کا کہ جب آئیں فاطمہ بنت اسد، وادی اے سر کے تاج، ابو طالب سے کہا البشارہ، مبارکباد ہو۔ کیا ہوا؟ کہا کہ بھاوچ کی آپ کے بیٹا پیدا ہوا ہے، جو آپ کا مرحوم بھائی ہے عبداللہ، اس کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، مبارکباد دیتی ہوں۔ جناب ابو طالب نے کیا کہا تھا؟ کہا تھا اصبر سبتا فانا ابشرک بمثل هذا ما خل النبوہ، تقریباً 30 برس اور انتظار کرو فاطمہ، میں تمہیں اس گھر میں ایک ایسے ہی بیٹے کی خوشخبری دوں گا، یہی صفات ہوں گی نبوت کے علاوہ۔ بعض فضائل بتاتے ہوئے انسان ڈرتا ہے کہ یہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، بے ادبی کی وجہ سے ڈرتا ہے کہ فضیلت چھپی رہ جائے گی، فضیلت بتانے میں ڈرتا ہے بے ادبی ہو جائے گی، کروں تو کیا کروں، بتا دیتا ہوں جس حد تک میری زبان طاقت دیتی ہے۔ جس طرح سے کتابوں میں لکھا ہے جناب فاطمہ بنت اسد مادر گرامی امیر المومنین آئیں اور خوشی کے ساتھ کہا کہ آپ کی بھاوچ کی ہیں اور آمنہ کے ہیں بیٹا پیدا ہوا ہے، جس خوشی کے ساتھ آ کر بتایا نا، یہ بات بتاتی ہے کہ جو محبت رسول خدا جناب امیر المومنین کو ملی تھی، اس کے لیے دور مت جائیے، فاطمہ بنت اسد کو دیکھیے، ابو طالب کو دیکھیے۔ خوب توجہ کیجیے گا، آپ کی اولاد ماشاءاللہ سے قبلہ بڑی اچھی ہے، میں فرض کی جگہ ہوں، آپ کی چھوٹی سی بیٹی ہے 10 سال کی، حجاب کرتی ہے، حدیث قصہ پڑھنی آتی ہے، زیارت عاشورہ، دعائے کمیل۔ مولانا جب ولادت ہونے والی تھی تو ہماری زوجہ نے زیارت عاشورہ پڑھی تھی، امین اللہ پڑھی تھی، قرآن پڑھا تھا، صدقہ دیا تھا۔ کیا کہنے آپ کی اور میرے گھر کی خاتون اگر یہ ذکر کرے تو اولاد کچھ اور ہی پیدا ہوتی ہے، تو سرکار جن کی نسل ابراہیم سے ہو۔ خوب توجہ کیجیے گا، ابھی میں امتحانات پر نہیں آیا ہوں، صرف لطف۔ اب جب امتحان، سرکار خانوادہ نبوت کے علاوہ دنیا میں جو کچھ ہے فضولیات ہے۔ اگر میرے اس منبر کا محمد وآل محمد بلندر صلوات، واہ واہ واہ، صحیح بات، کیا کہنے
جتنا زیادہ خاندان نبوت کی جڑوں کو گہرائی کے ساتھ اپنے وجود میں معرفت کے ساتھ اتاریں گے اتنا ہی زیادہ کام آئے گی یہ محبت پل صراط پر. یاد رکھیے گا, 10 دفعہ پڑھ چکا ہوں. اثبتکم علی الصراط یوم القیامہ اشدکم حبا لنا اہل البیت. تم میں سب سے زیادہ پل صراط پر اس کے پاؤں جم کے چلیں گے جو ہم سے شدید تر محبت رکھے گا. توجہ کیجیے گا اس بات کے اوپر. لہٰذا جناب ابو طالب نے فرمایا کہ میں بھی ایسے بچے کی خوشخبری دوں گا. تو جناب امیر نے کیا فرمایا, جناب ابو طالب نے کیا فرمایا, اور جناب امیر نے جب ذکر کرتا ہے کوئی تو اس کی آنکھیں وہ دیکھتی ہیں جو نہیں دیکھ پاتا, کان وہ سنتے ہیں جو نہیں سن سکتے. تھا پہلے دل مرحلہ اطاعت پر آ جاتا ہے. تو یہ جناب امیر نے بتایا کہ یہ اس مرحلے پر ہے. اب جناب امیر کا یہی خطبہ آگے بڑھا اور فرمایا کہ برق لہ لامع کثیر البرق, اور اس کے بعد اس کے آنکھوں کے سامنے برق بجلی کے کوندے لپکنے لگتے ہیں. آپ نے دیکھا آسمان پر بجلی چمکتی ہے, کبھی دائیں سے بائیں گئی, کبھی بائیں سے دائیں گئی. مولا فرماتے ہیں جب ذکر کرتا ہے اور اطاعت الہی کی خدا کے لیے یہ جملے اس لیے نہیں بتا رہا کہ یہ جملے سن کر کسی فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوئے اور کسی اللہ بابا, جوگی, سادھو, یوگی کسی کے پاس چلے جاؤ, کسی پیر فقیر کے پاس. یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ در نجف سے سرکنا مت کبھی. جس کو محمد آل محمد بلند بلند تر صلوات. کسی عارف کامل بابا پیر مرشد کو اتنا بڑا ڈھونڈنے لگ جانا کہ مفاتی کوئی بھول جائیے, صحیفہ سجادیہ کو بھول جائیے. ایک ایک چیز آپ کے امام آپ کو بتا کر گئے ہیں, ایک ایک چیز. لہٰذا یہ فرمایا. اب اس کے بعد خوب توجہ کیجیے, میں بار بار دہرا رہا ہوں, کوئی تو امتحان دے رہے تھے نا اولاد اسماعیل کہ جس کی وجہ سے صلح میں رسول خدا کو بچا کر رکھا گیا. آپ سید الشہداء کے بارے میں کیا پڑھتے ہیں, اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ. مولا آپ نور کی صورت میں کہاں تھے؟ اپنے بابا کے وجود کے ساتھ نہیں تھے, مادر گرامی کے وجود کے ساتھ نہیں تھے. یعنی ننیال ددیال جہاں تک جائے, یہ زیارت وارث کہہ رہی, ننیال ددیال جہاں تک جائے کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ. ارحام الطاہرہ نہیں کہا گیا, ارحام المطہرہ کہا گیا. پاک نہیں ہے, پاک کیا گیا. یعنی کیا مطلب, خدا کی عنایت جتنی بھی مائیں تھیں سید الشہداء کی, خدا کی عنایت ان کے ساتھ تھی. یہ خدا کی عنایت کے صدقے میں طہارت کے مرحلے پر تھیں. والاصلاب الشامخہ, ان کے جو صلب تھے بلند ترین تھے. کہاں پر بلند ترین تھے؟ ابو طالب بلند ترین تھے, عبد المطلب بلند ترین تھے, ہاشم بلند ترین تھے, عبد مناف بلند ترین تھے. چلتے جائیے جناب عدنان تک سب بلند ترین تھے. تو میرا سوال یہ ہے کہ بلند ترین ہوئے کیسے؟ خدا نے ان ارحام پر اپنی نگاہ عنایت ڈالی کیسے؟ ان کا ذکر کس طرح کا تھا اور کس طرح سے انہوں نے امانت کو. خوب توجہ کیجیے گا کہ میں اس بات کو انشاءاللہ آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤں. آپ بڑی توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں. تو یہ ہوا کس طرح سے. اب چلیے صرف ایک پیراگراف پڑھوں گا, اور کس طرح سے پڑھوں اس پیراگراف کو میں. جناب امیر فرماتے ہیں کہ دیکھو خداوند تبارک کے ان للہ عبادا مستحفظین. خدا عجیب واقعا کسی زبان میں تو چھوڑ دیجئے, کسی دل و دماغ میں یہ طاقت نہیں ہے کہ یہ جو 4 جملے آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں نا, ان کے بارے میں سوچ سکے کوئی. آپ کبھی کہتے ہیں نا, میں نے ایک بات کہی, مولانا آپ یہ واقعہ پڑھ رہے تھے, میرے ذہن میں آ گیا آپ یہ نتیجہ نکالنے والے ہیں, اور آپ نے وہی نتیجہ نکالا. صحیح ہے, میں بھی انسان, آپ بھی انسان, اور آپ مجھ سے بہت بہتر انسان, تو آ سکتا ہے. لیکن جناب امیر کے جملے بخدا یہ کسی پیر فقیر قلندر درویش عالم مفتی مجتہد محدث کے بس کی بات ہی نہیں ہے. ان للہ عبادا مستحفظین, خدا کے کچھ ایسے بندے ہیں جو خدا کے علم کو اپنے وجود میں یہیں پہ آ گیا کہ ان کو کیسے پتا کہ کس چیز کو خدا کی طرف سے سمجھنا ہے, کس چیز کو شیطان کی طرف سے. شیطانی خیالات کو ٹھکرا کر پھینک دیں, ربوبی, توحید, رحمانی, رحیمی, الوہی, پروردگار کی جانب سے جو خیالات اور افکار اور علم آ رہا ہے اس کو اپنے وجود میں رکھیں. اچھا خدا نے مولا کائنات نے فرمایا یہ نبی نہیں تھے, نبی نہیں تھے لیکن خدا سے یہ کون سی مخلوقات ہے خدا کی
جو نبی نہیں رابطے میں ہے، تشخیص کی طاقت بھی ہے کہ یہ شیطانی ہے پھینک دو، یہ رحمانی ہے رکھ لو۔ ان للہ عبادا مستحفظین، فرمایا یتلاقون بالمحبہ ویتواصلون بالولایہ ویتساقون بکاس الرویہ ویصدرون بالریہ۔ کیا کہنے، یہ تو اس پہ فخر کرے کہ بھائی یہ ہمارے مولا کا خاندان ہے، کیا کہنے، ہمارے مولا کا خاندان ہے۔ فرمایا خدا کے کچھ بندے ایسے ہیں جو خدا کے ساتھ رابطے میں ہیں، ناجاہم فی فکرہم وکلمہم فی ذات عقولہم، خدا سرگوشی کرتا ہے ان کے ساتھ۔ یا علی سرگوشی کرتا ہے، یہ موسیٰ ہیں، یہ عیسیٰ ہیں، یعقوب، یونس، یوسف، ادریس، خضر، آدم، شیش، نوح، ذوالقرنین، یہ کون ہے؟ کہا کہ نہیں، فی زمان الفترہ، یہ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب نبوت کا سلسلہ بند ہو چکا تھا۔ پروردگار، یہ نبوت کا سلسلہ بند ہونے کے بعد یہ کس خاندان کی بات ہو رہی ہے کہ جو نبی نہیں تھے خدا ان کے عقلوں میں آ کر ان کے ساتھ سرگوشی کر رہا ہے۔ میں آپ کو ایک بات کہوں، آپ کا جی چاہے مجلس سے اٹھ کے میں فوراً چلا جاؤں، خیال ہے کیسے سمجھیں گے کہ روحانی ہے یا شیطانی ہے؟ ششوپن میں پڑ جائیں گے۔ آپ کے مولانا خدا کی طرف سے خیال آیا اٹھ کے چلے جاؤ، میں آپ سے سوال کروں گا آپ کو کیسے پتا خدا کی طرف سے آیا؟ آپ شیطان کے بہکانے کی حدود سے باہر نکل چکے ہیں۔ مولانا بات تو اچھی کہی آپ نے، تو وہ تو آپ بھی ایسے ہی ہیں، بالکل میں بھی ایسے ہی ہوں، آپ بھی 14 کے بعد جتنے بھی ہیں وہ سب ایسے ہی ہیں۔ خوب توجہ کیجیے اس بات کے بعد۔ تو آپ کیسے تشخیص دیں گے، کیسے تشخیص دیں گے کہ یہ خیال جو آیا رحمانی ہے؟ آپ مجلس میں بیٹھے تھے، آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ میں مجلس اٹھ کے چلا جاؤں، برابر میں فرض کیجئے کہ مرداد بیٹھے تھے، مرداد نے دیکھا کہ صحیح ہے خدا کا خیال ہے، جاؤ چلے جاؤ۔ آپ نے کہا مولا کا شاگرد ہے، کہہ دیا بس ٹھیک ہے۔ سلمان بیٹھے تھے، سلمان نے کہا میں سمجھ گیا جو خیال آیا اس پر عمل کرو، خدا کی طرف سے۔ سلمان آپ کو کیسے پتا؟ سلمان جواب دے گا ہم سے پوچھو کہ ہم کو کیسے پتا، کس کے شاگرد ہیں پتہ ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے، دیکھیے میں جو بات کبھی لمبی کرتا ہوں بخدا اس وجہ سے کہ بچے بیٹھے ہیں، ان کو ایگزامپلز مثالیں دینی ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر نبی کو ہمیشہ ایک چیز چاہیے جس کے ذریعے وہ ویلیڈیٹی کو، کریڈیبلٹی کو، اعتبار کو، سند کو، بھروسے کو چیک کرے۔ آپ کے ذہن میں خیال آیا میں مولانا کو اسی وقت اچک کے پانی دوں، آپ کہیں گے نہیں رکھا ہوا ہے میں کیوں دوں؟ کوئی بزرگ بیٹھا ہو اللہ کا، ابو الفضل عباس صلوات اللہ سلام علیہ تشریف فرماؤ کہ تمہارے ذہن میں صحیح خیال آیا، فوراً پانی دو مولانا کو۔ آپ کے مولانا آپ کے بارے میں کہہ دیا، مولا عباس نے کہہ دیا، ہم نے مان لیا۔ اس کا مطلب ہے کہ عام انسان کو جو نبی نہ ہو ہمیشہ ضرورت ہے کسی ایسے ایلیمنٹ کی، کسی ایسی طاقت کی جو ہر خیال پر اس کے مہر لگاتا رہے۔ دن میں 1000 خیال آئیں، 10,000 خیال آئیں، 1,00,000 خیال آئیں، دل چاہ رہا ہے اس وقت لا الہ الا اللہ پڑھیں، یہ ضرورت ہے اس لا الہ الا اللہ پڑھنے کی مجھے یا الحمدللہ پڑھنے کی؟ الحمدللہ پڑھتا ہوں، ہو سکتا ہے لا الہ الا اللہ پڑھنا آپ کے لیے بہتر ہو۔ کیسے پتہ چلا؟ مولانا وہ پتہ نہیں، ایسے ہی آیا، ایسے ہی پہ جو رک جائے جناب امیر اس کی بات نہیں کر رہے، جو ویسے تک پہنچ جائے اس کی بات کر رہے ہیں۔ لہذا فرمایا خدا کے کچھ بندے ایسے ہیں جو نبی نہیں ہیں لیکن جتنے خیالات ان کے دل میں، عجیب سا، میں تو پریشان ہو گیا ہوں، عجیب ہے جملہ کہ جناب امیر فرما رہے ہیں کہ یتلاقون بالمحبہ ویتواصلون بالولایہ، یہ ملاقات کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ، ویتواصلون، ان میں جو وصلت ہے، جو رشتہ ہے، جو ارتباط ہے وہ ہے ولایت کا، دلوں میں ان سب کے ایک دوسرے کے لیے محبت ہے، ارتباط اور اتصال ہے ولایت کی بنیاد پر۔ یہ جب آتے ہیں تو علم کے جام ایک دوسرے کو خود پلاتے ہیں، کسی کے پاس الف زبر آ بے زبر با پڑھنے کی ضرورت ان کو نہیں ہے۔ یتساقون بکاس الرویہ، یہ ایک دوسرے کو شعور، عقل، فکر، حکمت، دانائی، ادراک، علم، سمجھ بوجھ کے جام پلاتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کو پلا رہے ہوتے ہیں۔ ان میں اتنا علم ہے کہ ان میں جس کو شک آئے وہ باہر کسی کے پاس نہیں جاتا، کسی اور گھر والے کے پاس نہیں جاتا، گھر کی بات گھر میں ہی رہتی ہے۔ کچھ گھروں میں اتنی نجاست ہے کہ وہ کہتے ہیں گھر کی بات باہر مت نکال دینا بدنام ہو جائیں گے، اور کچھ گھروں میں آل محمد کی طرح اتنی طہارت ہے وہ کہتے ہیں باہر جا کس کے پاس رہے ہو، سب طہارت تو یہیں پر ہے۔ لہذا جناب امیر نے فرمایا یتواصلون بالمحبہ
وَيَتَوَاصَلُونَ بِالْوِلَایَةِ وَيَتَلَاقُونَ بِالْمَحَبَّةِ وَيَتَسَاقُونَ بِكَأْسِ الرَّوِیَّہ، یہ ایک دوسرے کو عشق الہی کے جام، حکمت الہی کے جام ایک دوسرے کو پلاتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں تو دلوں میں محبت ہوتی ہے، رشتہ ناتا جوڑتے ہیں تو ولایت کی بنیاد پر ہم علی ذالک خلقہم و خلقہم، اسی بنیاد پر خدا نے ان کی خلقت کی ہے اور اسی بنیاد پر خدا نے ان کی صفات کو خلق کیا ہے۔ یعنی یاد رکھنا یہ الف زبر آ بے زبر با پڑھنے والے نہیں ہیں، خدا نے ان کو اسی طرح سے خلق کیا ہے۔ مولانا یہ تو جبر ہو گیا، یہ تو زبردستی ہو گئی، ہم کو بھی خلق کر دیتا تو ہم ایسے ہو جاتے۔ تو سرکار کائنات میں کس نے کہا کہ جبر نہیں ہے؟ یا آپ دینیات کلاس میں سنتے ہیں کہ جبر نہیں ہے کائنات میں، یہ غلط ہے بھائی، کس نے کہہ دیا جبر نہیں ہے؟ آپ نہیں مانتے جبر نہیں؟ اپنی 3 آنکھیں لے کے پیدا ہوتے ہیں آپ، کہتے خدایا مجھے 3 آنکھیں دے، 2 آنکھیں ہیں آپ کی، کہتے پروردگار مجھے پر چاہیے میں اڑنے لگوں، نہیں مل سکتے، ہاتھ ملیں گے۔ خدایا میرے پیروں میں اتنی طاقت ہو کہ دیوار پر میں رینگ کر چڑھ جاؤں، نہیں چڑھ سکتے۔ پروردگار تو نے مجھے پاکستان میں کیوں پیدا کیا، فلاں ملک میں پیدا کرتا۔ پروردگار مجھے انگریزی زبان اچھی لگتی ہے، میرے ماں باپ انگریز ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ یہ سب جبر ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ہے جبر۔ جبر جہاں نہیں ہے وہ یہ ہے جنت اور جہنم کے انتخاب میں جبر نہیں ہے، ورنہ یہ کائنات جبر سے بھری پڑی ہے اور اس کائنات میں سوائے جبر کے کچھ ہے ہی نہیں۔ عام الفاظ میں یہ کہوں جبر، اور اگر خدا کی زبان میں کہوں تو لطف خدا، عنایت خدا، کرم خدا کا۔ لہٰذا یہ لوگ لے کر جب آتے ہیں، اس کے بعد جناب امیر نے فرمایا کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ جب ملتے ہیں تو دلوں میں محبت ہوتی ہے، اس کا کینہ بغض نفرت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جب ایک دوسرے کے ساتھ وصل جڑتے ہیں تو کس کے ذریعے جڑتے ہیں؟ ولایت کے ذریعے جڑتے ہیں۔ جب ولایت کے ذریعے جڑتے ہیں تو جن میں جس کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، یتساقون بکأس الرویہ، علم اور حکمت و معرفت، دانائی، ادراک، شعور کے جام ایک دوسرے کو پلاتے ہیں۔ وَيَزْدَرُونَ، اپنے اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں، جا کر ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں۔ ان کی محفل عشق الہی برخاست ہوتی ہے، جب محفل ملتوی ہوتی ہے، جب مجلس ختم ہوتی ہے تو یہ اتنا پی کر جاتے ہیں کہ سیراب ہو کر جاتے ہیں، ان کو کسی کے پاس پینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کن بندوں کی بات ہو رہی ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ آپ سمجھ گئے اس بات کو۔ جناب امین نے نہج البلاغہ میں فرمایا خداوند تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو ان گھروں سے اٹھایا کہ جہاں پر طیب و طاہر چیزیں تھیں۔ اب میں خلاصے کے ساتھ پیش کروں، مجھے آگے بڑھنا ہے۔ اور پھر اس کا حتی افضل کرامت اللہ ہے، یہاں تک خدا کا احترام اور عزت پہنچی کہاں تک؟ رسول خدا تک۔ تو اس کا مطلب آپ سمجھے کہ پروردگار عالم کے حکم سے جناب امین یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اپنے نبی کے شجرے کو دیکھو، تمہارے نبی کے شجرے میں جتنے لوگ تھے یہ علم الہی کو وصول کرتے تھے، دانا اور ادراک رکھتے تھے کہ یہ جو علم ہم کو مل رہا ہے خدا کی طرف سے مل رہا ہے۔ ان کو اپنے علم کو جانچنے کے لیے کسی کے پاس جانے کی ہوتی تھی، یہ ولایت کے مرحلے پر تھے۔ ان کے اندر ولایت کی وجہ سے ہوتا تھا، محبت کا تعلق تھا۔ جب ہی بھاوج دوڑتی ہوئی آئیں، کہا والی آپ کو مبارک ہو۔ خوشی اتنی دیکھی ابو طالب نے زوجہ کے چہرے پر کہ کہا اب یہ وقت آ گیا ہے کہ میں پیغام دوں، اس گھر میں بھی ایک بچہ ایسا ہی ہوگا بغیر نبوت کے۔ برائے خوشنودی امام علی ابن ابی طالب بلند تر صلوات۔ سورہ طلاق 11ویں اور 12ویں آیت، فاتقوا اللہ یا اولی الباب، یا اولی الالباب، تقوی اختیار کرو اے وہ لوگوں جن کی عقل خالص ہے، تم تقوی اختیار کرو، فاتقوا اللہ یا اولی الالباب۔ اور وہ لوگ تم لوگ وہ ہو الذین آمنوا، وہ تم لوگ وہ ہو جو ایمان لے کر آئے، عقل خالص ہے، ایمان لے کر آئے۔ قد انزل اللہ علیکم ذکرا رسولا، خداوند تبارک و تعالیٰ نے تمہارے پاس ایک ذکر کو بھیجا ہے۔ کون ہے ذکر؟ رسول۔ ذکر رسول ہے، یعنی اگر آپ رسول خدا کے پہلو میں تشریف رکھتے ہیں، رسول خدا آپ کے پہلو میں اور آپ رسول خدا کے ساتھ، تو آپ رسول خدا کے پاس نہیں بیٹھے ہوئے، قرآن کہہ رہا ہے ذکر الہی کے ساتھ بیٹھے ہوئے۔ رسول خدا نے کہا پانی چاہیے، آپ نے پانی دیا، رسول خدا کو دیا، ذکر الہی کو دیا ہے پانی۔ تو اب میں کل سے رب دے دوں، احد میں جس نے رسول خدا کی جان بچائی نا، یہ مت سمجھنا کہ ہم جیسے انسان کی جان بچائی، ذکر الہی کی جان بچائی۔ ذکر رسولہ یتلو علیکم آیات اللہ مبینات،
تمہیں وہ ذکر آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتا ہے جو واضح آیات ہیں، اور پھر فرمایا کہ لیخرج الذین آمنوا، تاکہ وہ شخص، وہ ہستی، وہ ذات، وہ انسان جو ذکر الہی ہے، ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل صالح کر رہے ہیں، ان کو اندھیروں سے نکال کر کہاں تک لائے؟ روشنی تک لائے۔ خدا نے رسول خدا کو کہا ذکر اندھیروں سے نکال کر کہاں تک لائے گا؟ رسول روشنی تک۔ اب یہ ذکر جو ہے چلا گیا، اس ذکر سے کیسے جڑا جائے؟ چھٹے امام کے پاس ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے یبنا رسول اللہ، اپنا تعارف فرمائیے اور یہ بتائیے کہ یہ جو آیت ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے پوچھو اگر نہیں جانتے اس سے مراد کیا ہے؟ فرمایا ہم ہیں۔ کہا یعنی کیا مطلب، کیسے اپنا رسول اللہ؟ فرمایا ذکر سے مراد رسول خدا اگر ہیں قرآن میں تو اہل ذکر سے مراد ہم اہل بیت ہیں۔ جو کچھ تمہیں رسول خدا سے پوچھنا تھا ہم سے پوچھو۔ رسول خدا کی امانت ہم تک آئی ہے، لہٰذا جب رسول خدا دنیا سے جا رہے ہیں، خوب توجہ کیجیے گا، بس تقریر اپنے آخری مراحل میں ہے اور میں ابھی 2-3 باتوں کو پیش کرنے کے بعد مصائب کی تک آؤں گا۔ رسول خدا جب دنیا سے جا رہے ہیں، خطبہ غدیر میں نے آپ کے سامنے آپ کو بتایا، فرمایا ھذا آخر مقامی اقوم فیہ، آخر المشہد، یہ سب سے آخری مقام ہے، میں تمہارے سامنے کھڑا ہوا ہوں۔ کانی قد دعیت فاجبت، مجھے خدا نے پکارا ہے کہ اب میرے پاس آ جاؤ، میری موت کا وقت آ چکا ہے اور میں نے لبیک کہہ دیا، یعنی میں مرنے کے لیے تیار ہوں، لہذا سن لو۔ خطبہ دیا، بڑا عجیب و غریب خطبہ دیا، توحید پر گفتگو کی، اور خطبہ غدیر کی بات کر رہا ہوں، بڑا عجیب و غریب خطبہ دیا۔ اور اس کے بعد رسالت مآب نے جب عجیب و غریب فصیح و بلیغ خطبہ دیا تو اس کے بعد جناب امیر المومنین کی ولایت کا اعلان کرنے سے پہلے اپنے اہل بیت کی تعریف کی، اپنے اہل بیت کی مدح کی، تمجید کی، قصیدے پڑھے اہل بیت کے، منقبتیں پڑھی اہل بیت کی، اور اس کے بعد فرمایا دیکھو انی تارکن فیکم الثقلین، 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ بعض جگہ پر ملتا ہے فرمایا انی تارکن فیکم خلیفتین، اپنے 2 جانشین چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک میرے گھر والے، دوسرے میری کتاب۔ تو اب آپ کی سمجھ میں آیا وہ امانت جو رسول خدا تک آئی تھی۔ رسول خدا ہے ذکر، اہل ذکر کون ہیں؟ رسول کے گھر والے، یعنی اب رسول خدا امانت کے طور پر ہم کو اور آپ کو 2 چیزیں دے کر گئے، ایک اہل بیت اور دوسرے قرآن۔ اسی امانت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اب اگر اس امانت کا اسٹیٹس آپ کو سمجھنا ہے، جو امانت دیتا ہے وہی امانت وصول کرے گا، جو امانت دیتا ہے وہی امانت کو وصول کرے گا۔ دی ہے رسول خدا نے تو رسول خدا کے پاس ہی جائے گی۔ فرمایا دیکھو فَإِنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا، قرآن اور اہل بیت ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ یردا علیہ الحوض، یہاں تک کہ قرآن اور اہل بیت حوض کوثر پر آ کر مجھ سے ملاقات کریں گے، یعنی امانت میری تھی لوٹ کر میرے پاس آئے گی۔ جو ان امانتوں کے ساتھ ساتھ رہے گا وہی حوض کوثر پر رسول خدا کے پاس جائے گا۔ رسول خدا کی بارگاہ میں درود بھیجیے بلند آواز سے۔ ایک اور درود بھیجیے محمد علی۔ محمد وآل محمد صلوات۔ یہ 2 چیزیں اگر چھوڑ کر گئے تو کون سی امانت ہے یہ؟ میں چلتا جاری رکھوں تقریر کو یا چلتا میں تقریر؟ ٹھیک۔ لہٰذا اب جب اہل بیت تک بات آ گئی اور اہل بیت اہل الذکر ہیں، یعنی رسول خدا کے اہل ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ امانت بھی سمجھ میں آ جائے گی کہ جو خدا نے دی، بلند ترین امانت بلند ترین شخصیت کو دی جائے گی۔ اور جو اہل بیت کے ساتھ خیانت کرے گا تو خدا نے فرما دیا لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ۔ وہ امانت کون سی ہے؟ وجود اہل بیت ہے، جس کے ذریعے خدا مشرکین، مشرکات، منافقین، منافقات کو عذاب دے گا، اور جس کے پاس یہ امانت ہوگی، محبت اہل بیت دل میں ہوگی، جس طرح سے قرآن میں خدا نے کہا، خدا اس کی توبہ کو قبول کرے گا، اس کے اعمال کو قبول کرے گا۔ یہ بات یہاں تک آ گئی۔ اب میں یہاں سے 2-4 جملے زیادہ جامع کبیرہ کے آپ کے سامنے پیش کروں۔ امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کے جملے ہیں، انتم الصراط الاقوم وشہداء دار الفنا وشفعاء دار البقاء۔ عجیب جملہ ہے،
انتم الصراط لکم، اے اہل بیت آپ وہ راستہ ہیں جو اپنے مقام پر جمع ہوئے، ہلے گا نہیں. انتم الصراط لکم والشہداء دار الفنا والشفعاء دار البقاء والامانۃ المحفوظہ والآیۃ المخزونہ والامانۃ المحفوظہ. عجیب جملہ ہے. آپ وہ امانت ہیں کہ جو محفوظ کر کے رکھ دی گئی ہے، اور آپ والرحمۃ الموصولہ، وہ آپ رحمت ہیں جو مسلسل ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. انتم الصراط لکم والشہداء دار الفنا والشفعاء دار البقاء. اور اس کے بعد فرمایا عجیب جملہ ہے زیارت جامع کبیرہ کا، الآیۃ المخزونہ والامانۃ المحفوظہ والرحمۃ الموصولہ والباب المبتلى به الناس من اتاکم نجا ومن لم یأتکم ہلک الی اللہ تدعون وعلیہ تدلون وبہ تؤمنون وله تسلمون بأمره تعملون وإلى سبيله ترشدون وبقوله تحكمون سعد من والاکم وهلك من عاداکم وجحد من خالفکم. عجیب جملے. فرمایا اے مولا سیدھا راستہ تو آپ ہی ہیں، خدا کی آیت آپ ہیں، امانت آپ ہیں. اب آپ کی سمجھ میں آیا؟ امام ہادی گواہی دے رہے ہیں کہ جس امانت کی بات کر رہے ہو وہ ہم اہل بیت ہیں. من جہدکم کافر ومن حاربکم مشرک ومن رد علیکم فی اسفل الدرک من الجحیم. اشہد ان ھذا سابق لکم فیما مضى وجار لکم فیما بقی وان ارواحکم ونورکم وطینتکم واحدۃ طابت وطهرت بعضها من بعض خلقکم اللہ انوارا فجعلکم بعرشه محدقین حتی من علینا بکم فجعلکم فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ. فرمایا مولا آپ وہ آیت ہیں کہ جن کو خدا نے نور کی صورت میں آسمان پہ خلق کیا. ان کی خلقت الگ، تمہاری خلقت الگ. آپ کی بات نہیں ہو رہی ہے. آپ کی خلقت چھٹے امام نے فرمایا ہماری بچی ہوئی تینت سے ہو. یہ ان کی بات ہو رہی ہے، دشمن اہل بیت ہے. فرمایا کہ آپ کی تینت، آپ کا وجود سب ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے. جو آپ سے جنگ کرے وہ مشرک، ومن رد علیکم، اور جو آپ کو ٹھکرا دے فی اسفل الدرک من الجحیم، وہ جہنم میں نہیں ہوگا، جہنم کے آخری طبقے پہ ہوگا. اشہد ان ھذا سابق لکم فیما مضى وجار لکم فیما بقی. مولا میں گواہی دیتا ہوں جو آپ میں سے گزر گیا امام اس کے لیے بھی یہی گواہی، اور جو آنے والا ہے اس کے لیے بھی یہی گواہی. جار لکم فیما بقی سابق لکم فیما مضى. اور اس کے بعد پھر اشہد ان، مولا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کی تینت، آپ کا نور سب ایک ہے. خلقکم اللہ انوارا، خدا نے آپ کو نور کی صورت میں خلق کیا. اور اس کے بعد زمین پر بھیجا. کس لیے؟ من اللہ علینا بکم، خدا نے احسان کرتے ہوئے آپ کو ہم پر بھیجا. کس لیے بھیجا؟ زمین پر اس لیے بھیجا آئیں. کس جگہ پہ خلق کیا؟ کس گھر میں بھیجا؟ کیسے خلق کیا؟ عرش پر خلق کیا، نور کی صورت میں خلق کیا. جب نازل کیا ہر گھر میں نازل نہیں کیا، ان گھروں میں نازل کیا کہ جن گھروں میں خدا نے خود اجازت دی ہے. سورہ نور کی آیت کہ اذن اللہ ان ترفع، یہ گھر مسلسل بلند ہوتے رہیں. ویذکر فیہا اسمہ، خدا کا ذکر خدا کی اجازت سے ان گھروں میں ہوتا رہے. تو اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ یہ جو ذکر خدا کی بات کی تھی جناب امیر نے، یہ جو ذکر کرتے ہیں خدا کے مخلص بندے ہیں، یہ امامت یوں ہی جناب سیدہ کی نسل میں نہیں آئی ہے. یہ امامت یوں ہی جناب ابو طالب کے پوتوں کو نہیں ملی ہے، بلکہ ہر نسل نے اپنے مقام پر امانت الہی کا دفاع کیا تھا. کس طرح سے کیا تھا؟ خدا کی عنایت شامل حال تھی. خدا کی عنایت شامل حال کیسے ہوئی؟ دعائے ابراہیم تھی. لہٰذا یہی وجہ ہے. درود بھیجیے محمد آل محمد. فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ. ابراہیم نے جب اپنے بیوی بچوں کو خانہ کعبہ کے پاس چھوڑا تو دعا کی، خدایا میں نے اپنے بیوی بچوں کو، اپنی نسل کو، ذریت کو عند بیتک المحرم پروردگار چھوڑ دیا ہے. اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، پروردگار میں نے ایک ایسی وادی میں چھوڑا ہے جہاں پر نہ کوئی پودا اور پھل ہے اور نہ کوئی پانی ہے. پروردگار اس لیے کہ یہ نماز کو اقامہ کر سکے، نماز کو قائم کر سکے. میں نے تیرے بیت محرم، مسجد حرام، خانہ کعبہ مبارک گھر کے پاس چھوڑا ہے. کیوں چھوڑا ہے؟ تاکہ نماز کو قائم کریں. فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ. اب یہاں پر ایک گفتگو ہوئی. امام کے پاس ایک شخص آیا، چھٹے امام کے پاس، کہا پر مولا یا ابن رسول اللہ، یہ حضرت ابراہیم نے دعا کی ہے کہ لوگوں کے دل ہمیشہ جھکے رہیں خانہ کعبہ کی طرف. امام نے کہا ابراہیم نے یہ دعا نہیں کی ہے. ابراہیم نے کہا الیہم، ان لوگوں کی طرف، وہ ہم ہیں جس کے لیے ابراہیم نے دعا کی ہے.
تو لہٰذا یہاں جو آپ بیٹھے ہیں نا مولا حسین کی محبت میں، یہ آپ کو ابراہیم کی دعا لگی ہے، یہ ابراہیم کی دعا کے صدقے میں آپ یہاں پر آئے ہیں۔ برائے خوشنودی ہے جناب امیر بلند تر صلوات۔ یہ ذکر کی نسل ہے۔ اگر رسول خدا ذکر ہیں، پانچویں امام، چھٹے امام جناب سید الشہداء امام مجتبیٰ ذکر کی نسل ہیں، یعنی ذکر کی نسل ہیں۔ اور کیسا ذکر؟ جو ذکر جا رہا ہے، یعنی رسول خدا، ابھی آیت پڑھی کہ رسول خدا ذکر، وہ ذکر جب جا رہا ہے کہہ رہا میں ذکر الہی ہوں، میں یہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، یعنی تم ان تک آؤ گے یہ ذکر الہی ہے۔ اب یہ ذکر الہی کتنا بلند ہوگا؟ فرمایا اہل بیت میرے حوض کوثر پر میرے پاس آئیں گے۔ بخاری میں ایک حدیث ہے، بڑی عجیب حدیث ہے، بس ختم بات اور میں مسائل تک آ رہا ہوں، کہ قیامت میں آدم سے لے کر عیسیٰ تک اور عیسیٰ کے بعد جناب ختمی مرتبت اور جناب ختمی مرتبت سے لے کر صبح قیامت تک آنے والے لوگ، یہ سب کے سب موجود ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ قیامت ہو چکی ہے، سب موجود ہیں۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ وفصیلتہ التی تؤویہ۔ یہ قیامت میں عجیب ایک مسئلہ ہوگا، بڑا کیا مسئلہ ہوگا؟ رشتہ دار، ماں باپ، بھائی بیٹا بہن، سب ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے، عجیب افراتفری کا عالم ہوگا، ہے نا؟ دیکھا گیا ہے کبھی کبھی، خدا نہ کرے کہ ایسی گھڑی آیا آپ پر بحق محمد آل محمد، لیکن شدید زلزلہ جب آتا ہے تو کبھی کبھی باپ اپنے اولاد کو بھول جاتا ہے، بھائی بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائی کو بھول جاتا ہے، انسان اپنا مال و دولت بھول جاتا ہے، اپنی اس حد تک شدت کے ساتھ زلزلے کی گڑگڑاہٹ ہوتی ہے کہ انسان ڈر کے بھاگ جاتا ہے۔ تو قیامت کا منظر بھی یہی ہوگا، ہر شخص کہہ رہا ہوگا پروردگار مجھے معاف کر دے، مجھے بخش دے۔ ایک ہستی ایسی ہے، بلکہ دو ہستیاں، دوسری ہستی کا میں ذکر نہیں کروں گا، شاید ذکر آ جائے تو کر دوں۔ ایک ہستی ایسی ہے کہ جو خدا کے سامنے بیٹھ کر کہے گا خدایا میرے دشمنوں کا حساب چکانے کے لیے بیٹھا ہوں تیرے سامنے۔ یہ کون ہے؟ فرمایا بخاری میں، کس نے کہا؟ علی ابن ابی طالب نے، انا اول من یجثو بین یدی الرحمن للخصومہ، سب سے پہلے میں ہوں گا کہ جو قیامت میں خدا کی بارگاہ میں بیٹھوں گا کہ خدایا قیامت ہے، میرے دشمنوں کو لا کر مجھے انصاف دے۔ کیا سمجھے آپ؟ یہ ہے امامت آپ کے آقا کی، یہ ہے امامت آپ کے مولا کی، سب کو اپنی بخشش کی پڑی ہے۔ علی ابن ابی طالب پہ گھبراہٹ طاری نہیں ہے، بارگاہ الہی کے سامنے بیٹھ کر خدایا میرے دشمنوں کو لا۔ خدا کے پاس دسیوں کام ہیں، جناب امیر المومنین جبریل سے نہیں کہہ رہے، اسرائیل سے نہیں کہہ رہے، میکائیل سے نہیں کہہ رہے، دروغہ جنت یا حاجب جہنم سے نہیں کہہ رہے، براہ راست خدا سے مخاطب ہیں۔ یہ مجھ سے مت پوچھیے حدیث کا معنی، جا کر جناب بخاری سے پوچھیے، اپنی صحیح بخاری میں لکھ کر گئے انا اول من یجثو بین یدی الرحمن۔ تو مجھے نہیں پتا اب اس حدیث کو دیکھنے کے بعد کیا ازل سے ابد تک کوئی ایسا مسلمان ہے جو یہ کہہ سکے کہ میں علی سے افضل ہوں؟ کہاں وہ علی ابن ابی طالب کہ جو میدان قیامت میں بیٹھ کر نہ پل صراط کا خوف ہے، نہ تطایر کتب کا ڈر ہے، نہ نصب میزان کا اندیشہ ہے، نہ جہنم کے شعلوں سے خوف ہے، نہ جنت کی لالچ ہے، اگر ہے بڑے تم تراک کے ساتھ سینہ ٹھوک کر فرمایا، یہ نہیں فرمایا بیٹھوں گا، کہا انا اول من یجثو، پوری کائنات ایک طرف ہوگی، میں ایک طرف ہوں گا، خدا سے کہوں گا خدایا لے کر آ میرے دشمن کو۔ لہذا پہچان کے جانا جناب امیر کے دشمن کو۔ درود پڑھیے بلند آواز سے جناب امیر۔ لہذا یہ وہ رات ہے کہ دو راتیں ہیں، اور بعض علماء نے لکھا 3 راتیں ہیں جو اہل بیت پر کٹھن ترین ہے۔ ایک رات وہ تھی، اصول کافی میں روایت ہے کہ جب رسول خدا دنیا سے گئے، پوری رات اہل بیت نے شدید خوف کے عالم میں بسر کی ہے
کہ وہ منافقین جو مدینہ میں رہتے ہیں کہیں گھر پر حملہ کر کے حسن حسین سیدہ جناب امیر کو قتل نہ کر دیں. جب تک رسول تھے رسول کا رعب تھا، رسول کی ہیبت تھی، لیکن جب رسول چلے گئے. دوسری رات شب عاشور، تیسری رات ہے 11 محرم کی رات، یعنی شہادت سید الشہداء سے لے کر اور وہ شام غریبہ والی رات کہ جس میں بیویاں جلے ہوئے خیموں پر بیٹھی. یہ 3 راتیں ایسی ہیں کہ ان کے برابر کوئی رات نہیں. آپ کا مولا آج ہی کی رات تھی، ایک ایک خیمے میں جا رہا ہے، گفتگو فرما رہا ہے. جون کو تلواریں دی، نیزے دیے، کہا کہ تلواروں کو تیار کرو کل صبح کی جنگ کے لیے. لشکر عزیز کے گھوڑے دوڑتے ہوئے آئے. سید الشہداء نے ابوالفضل سے کہا ارکب بنفسی انت یا اخی، بھیا تم جا کر دیکھو یہ کیوں آئے ہیں. مولا گئے، پوچھا، کہا کہ بیعت تمہیں نہیں کرنی، جنگ ہوگی ہم تمہیں ختم کر دیں گے. کہا کہ رک جاؤ پہلے اپنے آقا سے پوچھ کر آتا ہوں. گھوڑے کی باغیں موڑی آئے، کہا جب رسول اللہ مولا اس طرح کی داستان ہے. کہا کہ اگر تم ان سے ایک رات کی مہلت لے سکو تو لے لو، خدا جانتا ہے کہ مجھے نماز، دعا اور استغفار پسند ہے. حضرت ابوالفضل عباس نے آ کر امام حسین کا مطالبہ سامنے رکھا، قبول کیا گیا، دوبارہ آئے. ارباب مقاتل نے لکھا ہے کہ لہم دوی کا دوی النحل، امام حسین کے اصحاب کے خیموں میں سے ذکر کی، تسبیح اور عبادت کی ایسی آواز آ رہی تھی جیسے شہد کی مکھیاں بھن بھنائیں، اور یہ مناجات اس طرح سے کر رہے تھے. صبح عاشور آئی، علی اکبر کو اذان کا حکم دیا گیا مقتل کے مطابق. علی اکبر نے اذان دی، شہادتوں کا آغاز ہوا، ہور گئے، اور یہاں تک کہ تمام یار و یاور و اصحاب و انصار ختم ہو. علی اکبر چلے گئے، اون محمد، قاسم، اولاد عقیل، اولاد جعفر سب ایک ایک کر کے چلی گئی، یہاں تک کہ بان الانکسار فی وجہ حسین. ارباب مقاتل نے لکھا ایک واقعہ ایسا ہوا کہ اب حسین کے چہرے پر تکلیف کے آثار دیکھے جانے لگے. یہ کون سا واقعہ ہے؟ یہ جناب ابوالفضل کی شہادت کے بعد کا واقعہ ہے. اب اس کے بعد مولا خیمے کی طرف آئے، اور ایک دفعہ مولا نے ایک آواز بلند کی، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، ہے کوئی جو رسول زادیوں کی حفاظت کرے؟ حل من موحد یخاف فینا اللہ، ہے کوئی ایسا موحد خدا پرست کہ جو خدا کی خاطر ہماری آ کر مدد کرے؟ حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی ایسا جو ہماری صدائے استغاثہ پر لبیک کہے؟ جب یہ آواز خیمے میں گئی تو سیدانیوں میں کوہرام مچ گیا کہ ہمارا آقا تنہا ہو چکا ہے. مولا خیمے میں تشریف لائے. اس تشریف فرمائی کو ارباب مقاتل نے لکھا ہے کہ رخصت اول. خیمے میں تشریف لائے، فطلب ثوب المذلہ لئلا یرغب فی احد، کہا بہن زینب وہ بوسیدہ لباس لے کر آؤ جو نہایت ہی پھٹا پرانا بوسیدہ لباس ہو کہ میری شہادت کے بعد کوئی اس میں لالچ نہ کر سکے. جب بہن نے لباس دیا کس دل سے دیا ہوگا. اسی دوران مولا کو اطلاع ملی علی اصغر کی کیفیتوں کی. علی اصغر کو ہاتھوں پر اٹھا کر لے کر گئے. جب گئے تھے تو کرتا سفید تھا، جب لائے تو سرخ یاقوت میں تبدیل ہو چکا. یہ آپ نے مصائب سنے کہ تلوار کے نیام سے، غلاف سے مولا نے قبر کھودی، اور ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے، دامن کو جھاڑ کے. اب میں جملہ کہوں گا، بڑا عجیب جملہ ہے، اور انشاءاللہ کہ یہ جملہ اسی طرح سے منتقل ہو جس طرح سے ارباب مقاتل نے لکھا ہے. فلما حفر ودفن، جب قبر کھود کے دفن کر چکے تو اسلط سیفہ، پہلے رخصت کر کے آ چکے، اب خیمے میں نہیں گئے. مولا تلوار نکالی، وہ حمل علی القوم آیس من حیاتہ. اب حسین نے دیکھا کہ موت کا وقت نزدیک ہے،
تلوار نکالی، لشکر پر حملہ کیا۔ بعض روایتوں میں آپ پڑھتے ہیں کہ رخصت ہو کر نکلے، میں وہ روایت بھی پڑھ دوں آپ کے سامنے تاکہ آپ کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے اور کھل کے گریہ کریں۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ مولا حسین خیمے میں آئے، رخصت لی اور ایک دفعہ خیمے سے باہر نکلے، ذوالجنہ پر تشریف فرما ہوئے۔ مولا کو شاید یاد آیا ہو کہ جب مدینے میں تھا اکبر لگامیں پکڑتے ہوں گے، عباس رکابوں کو تھامتے ہوں گے، بنو ہاشم کے جوان نظارہ یمیناً و شمالہ، دائیں بائیں دیکھا۔ بعض ارباب سیر نے لکھا کہ بہن نے بھائی کو سوار کیا، گھوڑے کو ایڑ لگا کر آگے بڑھنا چاہتے تھے مولا کہ ایک دفعہ ذوالجنہ نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ سبب پوچھا، ذوالجنہ نے اپنے چہرے کا اشارہ سمو کی طرف کیا۔ اب جو مولا نے دیکھا تو دیکھا کہ ننھی 3 سال کی سکینہ سمو سے لپٹی ہوئی، سمو سے لپٹی ہوئی ہے۔ باپ نے دیکھا کہ اتنی نازوں کی پالی چہی تھی بیٹی سمو سے لپٹی ہوئی ہے، ایک دفعہ ایسا باپ ہوگا کیا کرے گا؟ میرا دل یہ کہتا ہے مولا زمین پر بیٹھے، یقیناً سکینہ کو کلیجے سے لگایا ہوگا۔ بچی کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ اب باپ واپس نہیں آئے گا، بچی جانتی ہے صبح سے جو گیا واپس نہیں آیا۔ اچھا کبھی آپ نے پوچھا سکینہ صبح سے کیوں لپٹی؟ پاس امام سیدہ کی پوتی ہے، باپ سے کہنے کی ہمت نہیں ہوئی، حیا کی وجہ سے کہ بابا نہ جائیے، ذوالجنہ کے سموں سے لپٹ گئی۔ بوڑھا باپ زمین پر، کربلا کی تپتی ریت پر، کربلا کی تپتی ریت پر بوڑھا باپ بیٹھا۔ حسین جیسا باپ ہو کیا کرے گا؟ رخساروں کا بوسہ لیا ہوگا، پیشانی کا بوسہ لیا ہوگا، کلیجے سے لگایا ہوگا، صبر کی تلقین کی ہوگی۔ جب مولا رخساروں کا بوسہ لے رہے ہوں گے تو شاید مولا کی نگاہ گوشواروں پر پڑی ہے۔ آپ یہ مت سمجھیے کہ مولا کو علم نہیں تھا کہ مصائب کیا ہوں گے، ایک ایک مصیبت بچی کو خیمے کے اندر بھیجا، فحمل علی المیسرہ، لشکر کی دائیں جانب حملہ کیا، لشکر کو پیچھے دھکیلا، لشکر پھر آگے آتا تھا، پھر مولا لشکر کو پیچھے دھکیلتے تھے۔ آگے بڑھ کر حملہ کیوں نہیں کر رہا؟ کیونکہ جب اکبر گئے تھے نا لڑنے کے لیے تو اکبر خیمہ گاہ سے دور ہو چکے تھے، عباس دور چلے گئے تھے، انصار جب لڑے نا حسین کے تو خیمہ گاہ سے بہت دور چلے گئے تھے، اور محمد قاسم جب لڑے ہیں نا خیمہ گاہ سے بہت دور جا کے لڑا۔ یہ حسین خیمہ گاہ کو چھوڑ کیوں نہیں رہے؟ اس وجہ سے اب کوئی مرد بچہ نہیں ہے جو سیدا۔ دوسری وجہ بتاؤں کہ خیمہ گاہ کے پاس رہوں، سیدانیوں کے دل اپنے مقام پر ٹھہرے رہیں۔ میں کہوں گا مولا کتنا خیال تھا رسول زادیوں کا۔ پس ایک دفعہ مولا کو العطش العطش کی آوازیں بھی کانوں میں آ رہی ہیں۔ ارباب مقاتل نے لکھا ہے کہ مولا نے ایک دفعہ حملہ اس شدت کے ساتھ کیا کہ لشکر کو چیرتے ہوئے فرات تک پہنچے، پانی اٹھا کر لے کے جانا چاہتے تھے۔ میرے الفاظ میں ایک دفعہ حسین کو مخاطب کیا گیا کہ حسین تم پانی لینے آئے ہو اور وہاں تمہاری خیمہ گاہ پر حملہ ہو چکا ہے۔ فرزند رسول نے دوبارہ ذوالجنہ کی باغوں کو موڑا، ایک عجیب حملہ کیا، لشکر کو دوبارہ خیمہ گاہ سے دور کیا۔ مولا جنگ کرتے جاتے ہیں۔ اب ایک دفعہ مولا جب تھک گئے تو دوبارہ خیمہ گاہ کا رخ کیا، خیمہ گاہ میں داخل ہوئے۔ بیویوں نے دیکھا، مقتل کے ارباب نے لکھا ہے کہ ان میں کوئی بچی ہے جو کہہ رہی ہے بابا پانی لا دیجئے، کوئی ابا کا دامن پکڑے ہے، کوئی گریہ کر رہی ہے، کوئی ہاتھوں کا بوسہ لے رہی ہے۔ حسین کس چیز کا جواب دیں؟ یہ بیویاں ارباب مقاتل کے مطابق خیمے سے باہر آ کر حسین سے
گریہ کر رہی ہیں. ایک دفعہ پسر سعد کی آواز آئی احمدوا علیہ من کل جانب ما دام مشغولا بعیالہ. دیکھو حسین اپنے گھر کی خواتین سے خدا حافظی کر رہا ہے, تلوار ہاتھ میں نہیں ہے, ہر طرف سے حملہ کرو. 4000 تیر چلے, سیدانیوں کی چادروں میں جب سیدانیاں خیمے میں گئی ہوں گی, عباس اور اکبر یاد آئے ہوں گے. یہ جو آپ آنسو بہا رہے ہیں, یہ ہدیہ کرو اپنے امام وقت کو. آج کی رات تمہارے زمانے کے امام کے دل پر بہت بوجھ ہے. تمہارا امام کربلا میں اپنی پھوپھیوں کے خیموں کو دیکھ رہا ہے, اپنے جد بزرگوار حسین کی تنہائی کو دیکھ رہا ہے. زمانے کے امام کے دل پر بوجھ ہے کہ ابن رسول اللہ یہ حقیر سے آنسو آپ کی خدمت میں. مجھے نہیں پتا جب سیدانیوں کی چادروں پہ تیر لگے میں ایک جملہ بتا دوں. یہ ہنگام وہ تھا, حسین کی نگاہوں کے بارے میں لکھا ہے ارباب مقاتل نے, فرعا سکینہ منحازتا عن النساء باکیتا نادبہ. ایک دفعہ حسین کی نگاہ پڑی سکینہ پر, منحازتا عن النساء, اس کا ترجمہ میں یوں کروں, خیمے کی دیوار کی طرف رخ کر کے بی بی پکار پکار کے بین کر کے گریہ کر رہی ہے. اور آسان اردو میں کہوں, باقیتا نادبہ, بچی بلک بلک کے گریہ کر رہی ہے. کبھی پوچھا آپ نے اپنے آپ سے یہ بچی بلک بلک کے گریہ کیوں کر رہی ہے؟ اس وجہ سے کہ جب بابا گیا تھا نا تو بدن پہ اتنے زخم نہیں تھے, اب جب آیا ہے تو بدن سے. ایک دفعہ سکینہ کو بلایا, دوبارہ صبر کی تلقین کی, خیمے میں بھیجا, دوبارہ ذوالجنہ پر سوار ہوئے, ایک ٹیلے کا انتخاب کیا, حملہ, کبھی میسرے پر حملہ, کبھی میمنے پر حملہ. سید الشہداء میں مکمل شہادت پڑھ لوں, جتنا جی بھر کے رونا ہے رو لیجیے. تابوت نکلے گا, میں بچوں سے کہوں بیٹا ابھی تابوت بتانا, مصاحب پورے پڑھنے دیں. یعنی آپ اس جملے کو سمجھے, آپ اس جملے کو سمجھے. یہ جو میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں نا, حسین اکیلا ہے میدان میں, کوئی مدد نہیں. یا بقیت اللہ, فاطمہ زہرا بیٹے کا پرسہ اللہ. خدیجہ کبریٰ تمہاری کمائی لٹ گئی. فاطمہ چکیاں پیس پیس کے پالا تھا, آؤ دیکھو بدن سے خون. آپ مولا حسین کا ذکر سن رہے ہو؟ نہیں, ذرا خیموں کی طرف دیکھو. سیدانیاں سانسیں رکی ہوئی ہیں, کان حسین کی آواز پر ہیں. مولا مر گیا یا زندہ ہے؟ پتہ گھوڑا دوڑاتے ہوئے نیچے اترتے ہیں, حملہ کرتے ہیں.
لشکر پیچھے جاتا ہے، ٹیلے پہ آتے ہیں خیام کی طرف، مجھے لگتا ہے منہ کر کے فرماتے ہیں جملہ مقتل میں ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی سیدانیوں گھبرانا مت، حسین زندہ ہے۔ لشکر جب نزدیک آتا ہے ایک دفعہ دوبارہ مولا گھوڑا دوڑاتے ہوئے ذوالجناح دوڑاتے ہوئے نیچے جاتے ہیں، لشکر پر حملہ کرتے ہیں، لشکر کو پیچھے دھکیلتے ہیں، دوبارہ گھوڑا دوڑاتے ہوئے آتے ہیں۔ میں جملہ کہوں آپ سے، آپ نے شب قدر کے اعمال کیے ہیں؟ آج شب عاشور کے اعمال کریں گے، ماتم، دعا، زیارت، جو بھی اعمال کریں گے نا۔ آج عاشور کیا گرمی ہے، جب صبح کی اذان کا وقت ہوگا نا، جس امام باڑے میں ہوں گے، جس گھر میں ہوں گے، تو شربت آئے گا، کچھ دانہ پانی آئے گا، پوری رات اعمال کیا ہے، کل صبح فاقہ ہے، ٹھنڈا شربت، طاقتور غذائیں کھا لو تاکہ نقاہت نہ ہو۔ جانتے ہو تمہارے مولا پر کب سے پانی بند ہے؟ دوسرا جملہ بتاؤں، شب قدر میں جب اعمال کرتے ہیں آپ تو صبح کی نماز سے پہلے 2-3 دفعہ پانی، شربت، ٹھنڈے مشروبات پیتے ہیں، رات بھر دعائیں پڑھی ہیں، حلق خشک ہو گیا ہوگا۔ تمہارے مولا نے خشک گلے کے ساتھ پوری رات ذکر خدا کیا ہے۔ اچھا بس یہی مظلومیت ہے؟ صبح سے لاشیں کون اٹھا کے لا رہا ہے؟ اصغر کے گلے میں جو تیر پیوست ہوا تھا وہ مولا کے بازو میں لگا ہے، خون بہا ہے۔ جب کسی کے بدن سے خون بہتا ہے نا تو ڈاکٹر کہتے ہیں مزید پانی پلاؤ۔ خیمے سے اترتے ہیں، ٹیلے سے اترتے ہیں، حملہ کرتے ہیں، خون اتنا بہہ چکا ہے اب آپ کے بوڑھے امام میں مقابلے کی طاقت نہیں ہے۔ فوقف یستریح ساعۃ، حسین تلوار جب چلانا کسی میں ہمت نہیں ہے نزدیک آئے۔ ایک دفعہ مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے حسین نے تلوار نیچے کی، سر کو جھکا کر، سانسیں اکھڑ رہی ہیں مولا کی، ایک دفعہ سانسوں کو اپنی درست کرنا چاہا۔ میں مسائل پڑھ رہا ہوں نا، آپ مسائل سن رہے ہیں، میں رک رہا ہوں نا، سانسوں کو اکٹھا کر رہا ہوں۔ آپ گریا کرتے کرتے تھکتے ہیں، سانس لیتے ہیں، پھر گریا کرتے ہیں۔ یہ ممبر نہیں ہے، یہ شہدائے کربلا کے فرش نہیں بچھا ہوا، کربلا کی جنگ ہے۔ تمہارے مولا نے سر کو جھکا کر، لگتا یہ ہے تلوار نیچے رکھ کر، وقفہ لیستریح ساعۃ، سوچا اپنی سانسوں کو ذرا اکٹھا کریں۔ کسی ملعون کو موقع ملا، فرماہ بحجر اصاب جبہتہ، ایک ملعون نے پتھر مارا مولا کی، پنجتن کو، حسین کے 9 بیٹوں کو، مادر سید الشہداء، برادر اکبر سید الشہداء، نانا نانی دادا دا، سب کا خیال لاؤ ذہن میں کہ اے حسین کے وارثوں، یہ آنسو تمہاری بارگاہ میں ہدیہ ہیں۔ زمانے کے ایمان کو یاد کرو، مولا یہ آنسو آپ اپنی بارگاہ میں قبول کیجئے۔ مولا نے اپنی آستین سے خون کو صاف کیا، حملہ کیا۔ اب مولا میں طاقت نہیں ہے، جب جنگ کرتے کرتے رکے، اب تمہارے بوڑھے امام سے تلوار نہیں چل رہی ہے۔ فرماہ بسہم وقع فی نہر، ایک ملعون نے تیر مارا جو مولا کے گلے پر لگا، مولا نے پشت سے تیر کو کھینچا، فجرت دم کالمیزاب، خون بہنے لگا۔ مولا نے چلو میں خون کو لیا، اپنے چہرے پر ملا، آسمان کی طرف پھینکا اور کہا بسم اللہ ہے وعلی ملت رسول اللہ۔ اس جملے کا مطلب سمجھے، امانت الہی کربلا کے میدان میں لٹ رہی ہے۔ اب مولا کے بدن میں طاقت نہیں ہے۔ لڑتے لڑتے حسین کو ساتھی یاد آئے۔ ایک دفعہ حسین نے
رکابوں پر شاید زور دے کر کہا، گنج شہیدہ کی طرف دیکھا، یا فرسان الحجہ مالکم انادیکم فلا تجیبون، اے میرے بہادروں گنج شہیدہ میں سو رہے ہو، پکار رہا ہوں آواز کیوں نہیں دیتے؟ میں کہوں ارے تمہارا مولا اکیلا ہے۔ لاشوں میں تھر تھراہٹ ہوئی، مولا زندگی میں دوبارہ آئیں گے۔ بعض مقاتل نے لکھا ہے کہ مولا نے گھوڑے پر سے گرنے سے پہلے ایک دفعہ ایک قرضے کو ادا کیا۔ وہ قرضہ کیا تھا؟ مسلم اور ہانی کا نام لیا۔ اے مسلم اور ہانی، تم ہماری شہادت سے پہلے شہید ہو گئے تھے، ہمیں یاد کر رہے تھے، یہ حسین پر قرض ہے، ہم نے اپنی شہادت سے پہلے تم کو یاد کی۔ ایک دفعہ عجیب زلزلہ آیا، فاطمہ کا چاند گھوڑے سے زمین پر آیا۔ مقتل کے جملے سنو، فجلسا لما اعیاہ نزف الدم، مقتل کے جملے، خون اتنا بہہ چکا تھا کہ حسین سر جھکائے بے حس و حرکت زمین پر بیٹھے ہیں، مولا کے بدن میں ہلنے کی طاقت نہیں۔ فینو برکبتہ، ایک دفعہ غش آنے لگا، کبھی حسین دائیں گرے کبھی بائیں گرے، آسمان کی طرف دیکھا، پروردگار حسین نے وعدہ پورا کیا، سیدہ کی کمائی کربلا میں لٹ گئی۔ اب اس سے آگے میں کچھ نہیں پڑھوں گا۔ ذوالجناح نے دیکھا، وطاف حولہ وتلطخ بدمہ الشریف وشمہ، حسین کو سونگا، پیشانی کو حسین کے خون سے رنگین کیا، حسین کا طواف کیا، وتوجہ نحو الخیام، دوڑتا ہوا خیمہ گاہ کی طرف گیا، ہنہناتا ہوا، بیویاں سمجھی مولا آ گئے۔ ذوالجناح خیمے میں گیا، بیویوں نے دیکھا، سواری آئی سوار نہ آیا، زخمی ذوالجناح، پیشانی پر خون، وا محمدہ وا علیہ، سکینہ آگے بڑھی، ایک جملہ کہا، اے میرے بابا کے ذوالجناح مجھے یہ بتا، جب میرے بابا کے گلے پر چھری پھیری گئی، بابا کو پانی دیا گیا یا پیاسا شہید کیا گیا؟ الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا، یا حسین یا حسین یا حسین۔ ہائے حسین گستے شد، 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 ہائے حسین گستے شد۔
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الله أشهد أن أمير المؤمنين علي حجة الله Hi Hussein Go Station! Hi Hussein Go Station! Hi Hussein Go Station! Hi Hussein Go